8ویں صدی ہجری میں، یا آپ یہ سمجھے آج 15ویں صدی ہجری ہے، اور 8ویں صدی ہجری یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے، جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اندلس یورپ کا ایک حصہ ہے آج جس کو اسپین کہتے ہیں۔ اس کے بعد سمندر ہے، 1000 میل تقریباً چوڑا سمندر ہے۔ اس کے بعد پھر افریقہ شروع ہو جاتا ہے جس میں مراکش وغیرہ کے ملک ہیں۔ یہیں سے مسلمان لوگ گئے تھے، یہیں سے مسلمان گئے تھے، اور انہوں نے فتح کیا، تقریباً فرانس تک فتح کر لیا تھا۔ اور فرانس اس وقت انگریزوں کے یا یورپیوں کے ملک میں سب سے مضبوط ملک فرانس تھا فوجی طور پر، اور مسلمانوں کا پڑوسی تھا۔ یہ سب مسلمان تھے سارے ملک، اور مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اگر اس میں وہ انگریز رہتے تھے یا یورپین اصل میں رومی لوگ ہیں، یہ رومی لوگ ہیں، رومن ہیں یہ رومن، اور ان کے آگے قومیں بن گئیں، انگلش بن گئے، انگریز یہ قوم ہے، فرانسیسی قوم ہے، جرمن قوم ہے۔ دراصل اصل اعتبار سے ایک ہی ہیں سارے، یہ رومن ہیں سارے لوگ، پھر آگے اس کی قومیں بن گئی۔ تو جب یہ حکومت ہماری زوال پذیر ہونے لگی نا جی، اور اندلس کی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو یورپین تھے وہ دبے ہوئے تھے بالکل، لیکن ان کو ہمارے قریب ہونے کا بھی موقع ملا۔ تو ان میں سے ایک جماعت پیدا ہوئی جس کا نام ہے مستشرقین۔ یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہم اہل علم، خصوصاً مدارس والے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ مستشرق کا مطلب ہے ایسا مغربی آدمی اور یورپی آدمی، رومی آدمی جو مشرقی علوم حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں مستشرق۔ ہم مشرقی ہیں، وہ مستشرقی ہیں، دونوں فرق ہیں۔ مشرقی یعنی جو مشرق میں رہنے والے ہم لوگ سارے، اور مستشرقی جو ہو تو یورپی علم ہمارا حاصل کرے۔ ان میں سے کچھ لوگ نکلے، ایک جماعت نکلی۔ آسٹریلوی تھے، برطانوی تھے، فرانسیسی تھے، جرمنی تھے، امریکی تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے علوم حاصل کیے، قرآن حاصل کیا، حدیث حاصل کی، عربیت حاصل کی، اور خوب اس میں مہارت حاصل کی انہوں نے۔ اور وہ ہماری، اور بعض جگہ تو مسلمان بن کر رہے لوگوں میں، ہم میں، اور یہاں تک کہ جامعہ ازہر میں بھی انہوں نے پڑھا، مکہ میں پڑھا، مدینہ میں پڑھا، ہمارے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے غور و خوض کیا کہ اب اسلام کو نظریاتی طور پر کیسے کمزور کیا جائے، تو ایک تحریک چلائی، اس کو تحریک استشراق کہتے ہیں۔ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے کہ استشراق کی جو تحریک ہے، اس نے کیا کیا کہ قرآن مجید میں پہلے، اس کے بعد احادیث میں، اس کے بعد رسول اللہ کی سیرت میں، 3 کو ٹارگٹ کیا۔ قرآن مجید کو کمزور کرنے کے لیے اشکالات اور ایسی چیزیں پیدا کی، جیسے قرآن میں اگر ایک بات ہے اور دوسری بات بظاہر اس کے مخالف نظر آئے تو لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی قرآن میں اختلاف ہے۔ احادیث مبارکہ لائے، احادیث مبارکہ لا کر ان احادیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت اعتراضات کیے کہ وسلم نے، جیسے نعوذ باللہ وسلم شادیوں کے شوقین تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا، رنگیلا نبی، یہ لفظ ان کیا ہے، ان میں بڑے مشہور بڑے بڑے نام ہیں۔ ایبٹ نابت کے نام سے بڑا مشہور ہے، ولیم میور کے نام سے مشہور ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے قرآن مجید میں تو ان کا داؤ چلا نہیں، کیونکہ قرآن مجید تو ماشاءاللہ اس کے زیر و زبر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو احادیث پر حملہ کیا اور رسول اللہ کی سیرت پر حملہ کیا۔ آج جو نا، آج اس وقت جس زمانے میں اور آپ چل رہے ہیں،
مستشرقین کی نئی شکل ہم ہی میں سے مسلمان لوگ ان کے اعتراضات کو لے کر ہم میں پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا آج اس زمانے میں جتنا احادیث مبارکہ مظلوم ہے اور جتنی رسول اللہ کی سیرت مظلوم ہے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ پہلے تو مسلمان کبھی تھے، ان کو بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے، چنانچہ عربوں نے ان کا بہت ان کا پیچھا کیا، بلکہ ان کو پکڑا۔ میں نے ایک دو عربوں کے حالات پڑھے کہ انہوں نے پکڑا اس کو، جا کر وہاں یورپ گیا، انہوں نے کہا تو بتا یہ تو کل حلف اٹھا، یہ جو تو بات لکھی ہے یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹی بات ہے، میں خود مانتا ہوں، یہ اقرار کرایا ہم سے۔ کیونکہ عرب تکڑے لوگ تھے، حکومتیں تھیں ہماری حکومتیں تھیں، عباسی خلافت تھی، اس سے پہلے جب اس کے بعد عثمانی خلافت تھی، وہ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا بتا ذرا یہاں پر یہ جو تم نے لکھا ہے صحیح لکھا؟ کہ نہیں یہ بس ہم نے اس لیے لکھا ہے تاکہ اسلام کو کمزور کر سکے، ڈنڈے سے تو ہم کمزور نہیں کر سکتے حکومت اسلام کی پورے عالم پر، کیونکہ عثمانیوں کی چار سمندر، دنیا کے 7 سمندروں میں سے 4 سمندروں پر عثمانی کی حکومت تھی۔ وہ کیسے قریب آتے؟ تو آج اس زمانے میں وہی چیز چل رہی، چنانچہ آج نعوذ باللہ اب ابھی آپ نے اعلان پڑھا ہوگا کہ کون سے رمضان کو منا رہے ہیں؟ تحفظ ناموس رسالت کا 15 مارچ کو منایا جا رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ ایک تحریک چلی ہوئی، اور اس میں جو میڈیا کے جو غادری ہیں، جو میڈیا پر بیٹھے، میں جماعت کا نام نہیں لیتا، سب سے زیادہ ان کے افراد کے خلاف مقدمہ ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، ان کے افراد کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انہوں نے ہر جماعت کو بے لاگ، انہوں نے کبھی جو چاہے بولو، ہمیں سیاسی طور پر ہمارے ساتھ رہا، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ چنانچہ وسلم کی سیرت پر، احادیث پر، چنانچہ یا تو حدیث سے مبارکہ کا مکمل انکار ہے، ایک طرف تو یہ جماعت ہے، یہ مستشرقین کا ہے، کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ میں ابھی 2 سال پہلے وہاں ہمارے عرب دوست ہیں، انہوں نے ایک دعوت رکھی، اس میں 10-15 عرب آئے ہوئے تھے، PhD ڈاکٹر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، تو وہاں تو اس نے کہا شیخ آپ سے ایک بات کرنی، ایک اسی وقت یونیورسٹی کا ایک اجلاس اٹینڈ کرنے آیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا بولو، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں آیا تھا تو مصر سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے ابھی بیان کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، اس میں انہوں نے قرآن مجید پر بات کی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، اس نے یہ اشکال کر دیا۔ تو میں نے ہنس کے کہا کہ یہ تو مستشرقین کی بات ہے، یہ تو بہت پہلے 600 سال پہلے اس نے یہ بات کی ہے، اور اس کا تو فلانا جواب ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں کی اس نے۔ تو اتنا حیران ہو، کھڑے ہو کر میرے ماتھے کو چوما، انہوں نے کہا کہ وہ شیخ، میں نے کہا شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار ہے ہی نہیں، اس لیے کہ شیطان سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہے، پھر رنگ روغن لگا کے لاتا ہے نیا، ہوتی پرانی ہے، گھن اس کی پرانی، لیکن اس کو رنگ دے دیتا ہے ہر زمانہ سے، ہے پرانی باتیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس وقت کی جا رہی میڈیا پر، او ایسے جی کوئی جواب دے، وہ کوئی جواب دے، ایسے کر کے بیٹھے جو نا وہ میزوں پر ہاتھ مارتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا جواب دیے جا چکے ہیں، آپ استشراق کے بارے میں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے اس میں، اور انہوں نے جو علوم القرآن ہے اس میں کچھ حصے پر لکھا ہے انہوں نے، اور سب سے زیادہ کام جو ہے جو اپنے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ سیرت کے اوپر ان کی پوری ایک جلد مستشرقین پر ہے، اور انہیں ضیاء النبی کی ایک جلد اور ضیاء القرآن کی جو نا ایک جلد میں بھی انہوں نے پورا مستشرقین پر لکھا ہے انہوں نے۔ تو آج اس زمانے میں احادیث مبارکہ پر، اچھا ایک بات تو حدیث کا انکار، یہ بھی مستشرقین کی بات ہے، اور ایک یہ کہ حدیثوں کو چن چن کے ضعیف کرنا، کہ یہ ضعیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، تاکہ احادیث کی تعداد کم ہوتی جائے۔ تو جب آپ مجھے بتاؤ اتنا بڑا مجمع، اور اس مجمع سے کچھ کو تم اٹھاتے چلے جاؤ گے، تو پیچھے جو رہے گا وہ کمزور ہو جائے گا یا نہیں؟ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو پورے حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر حدیث ہے، جو بعض کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر حدیث ہے۔ یہ جزوی منکر حدیث ہے، وہ کلی منکر حدیث ہے۔ چنانچہ اب جتنی فضائل کی روایت، اب یہ کتنی مشہور حدیث ہے رمضان کے اندر، میں اسی پر بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی ایک جو جگہ دیکھا تو پھر میرے دل میں آج یہ بات آئی نماز کے دوران کہ آج اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ کہ حدیث شریف میں آتے ہیں اول رحمت وسط مغفرت وآخر عتق من النیران۔ اب اس حدیث پر یہ حدیث ہے ہی نہیں،
یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، کوئی ایسی فضیلت نہیں۔ علماء کو اشکال میں نہ، ہم بھی اشکال میں پڑ گئے، لوگ اشکال میں پڑ گئے، پوچھ رہے ہیں یار کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے؟ حالانکہ آج تک کبھی کسی نے سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور سب ماشاءاللہ اسی اعتبار سے پہلے عاشرے کو رحمت سمجھتے ہیں، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو آگ سے خلاصی کا سمجھتے ہیں، لیکن اس پر اشکال کر دیا۔ حالانکہ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ یاد رکھو امام بخاری سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں، تو امام بخاری سے 50 سال 60 سال پہلے ہیں، لہذا جو جتنی رسول اللہ سے پہلے قریب ہوگی اس کی سند اتنی اونچی ہوتی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 20 روایتیں ایسی لایا جس میں امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان 3 واسطے۔ کتنے واسطے؟ یعنی امام بخاری کے استاد، تابعی، صحابی اور رسول اللہ۔ اور امام بخاری فخر کرتے تھے کہ میرے پاس 20 حدیثیں ہیں جس میں میرا اور رسول 3 کا واسطہ ہے، اور جو 40-50 سال پہلے لکھی ہیں ان میں 2 واسطے صرف۔ وہ کتنی اونچی حدیث ہے، ان کو سنائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جتنی روایتیں وہ سنائی ہیں، یعنی امام حنیفہ کا استاد، تابعی اور صحابی۔ ابن ابی شیبہ کا استاد اور تابعی، بس تابعی، وہ تابعی استاد ہے، صحابی۔ یہ ابن خزیمہ، یہ بھی اسی طرح۔ عبد الرزاق سنہانی، وہ بھی اسی طرح سنائی حدیثیں، یعنی 2 راوی بیچ میں، کوئی ثلاثی ہے۔ اور امام بخاری کی ہر سند میں 6 7 راوی ہیں، جہاں 3 راوی ہیں فخر کرتا ہے کہ میرے پاس 20 حدیثیں ایسی میرے رسول اللہ درمیان سے 3 واسطے ہیں، میرا استاد ہے، تابعی اور صحابی ہے۔ کیونکہ بعض کی عمر لمبی ہو گئی نا، جن تابعین کی جب لمبی عمر ہو گئی تو وہ پھر بعد میں انہوں نے جو حدیث پڑھائی تو لازم بات ہے 100 سال یا 90 سال عمر تھی تو لازم بات ہے اول طبقے کی پڑھائی اور آخر طبقے، تو اول طبقے سے اگر حدیث آئے گی تو وہ کئی واسطوں سے آئے گی، اگر وہ خود کسی نے لے لی تو واسطہ چھوٹا ہو گیا۔ اب ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ اول رحمت، اس کا اول رحمت ہے، اور صحیح ابن خزیمہ، حدیث کا نام ہی، کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ، یعنی ابن خزیمہ کی صحیح روایات۔ اول رحمت، اوسط مغفرت، آخر من نیران۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ ہے، لہٰذا اس کا وظیفہ استغفار کی کثرت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من لازم الاستغفار، یاد رکھو، دیکھو چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ایک ہے ہی مغفرت کا عشرہ، اور پھر رمضان کا مہینہ جس میں عمل کی قیمت زیادہ ہے، پھر کثرت استغفار ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے من لازم الاستغفار، کہ جو استغفار کو لازم پڑھے، کثرت سے پڑھے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، من کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی کو دور کر دیں گے، ورزقکم من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ دیکھیں آپ اگر اور وقت ہوگا تو آپ کتنا استغفار کر لیں گے، ٹائم بھی نہیں ہے، 2 تسبیح 3 تسبیح، اور اس وقت آپ ایک بھی تسبیح کریں گے وہ سینکڑوں کے برابر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ متوجہ ہیں مغفرت کا عشرہ کہ معاف کرنا ہے، ایک آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس استغفار کی قیمت رمضان کی وجہ سے زیادہ ہو گئی، یعنی ہمارا جو استغفار ہے یہ فرض کے درجے میں ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ میں نے فرض کہہ دیا، یہ لفظ کیا کہہ دیا، اور ایک فرض پتہ نہیں کتنے نفلوں سے مل کے بنتا ہے، تو بتاؤ ایک میں کتنا آ گیا، واللہ جانتا ہے، واللہ جانتا ہے کہ ایک فرض کے بنانے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کی ساری نفل سنتیں لگا کر ایک فرض پورا کیا جائے گا، اور رمضان کی برکت ہے کہ آپ کی ہر چیز فرض ہے، اور فرض 70 ہے۔ ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی تو کیا ہوا، 70 فرض، اور تراویح پڑھی تو فرض 20 فرض، اور 20 فرض جو ہے یہ پتہ نہیں، میرا تو ہے تو سینکڑوں نوافل سے شاید پورے ہوتے ہوں، اللہ ہی جانتا ہے،
ایک وہ عدد معلوم نہیں، ایک اللہ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھو کتنا خوبصورت وقت ہے کثرت استغفار کا، اور قرآن نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ کثرت استغفار کریں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے استغفار کے اوپر یمددکم، میں تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں اولاد بھی دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ایک رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری تنگی تکلیف دور ہو، رزق روٹی میں برکت ہوگی، اور ایک قرآن کا وعدہ ہے ہے انوں کا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برساؤں گا، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور دنیا اور آخرت بھی تمہیں ملے گی، دنیا بھی تمہیں ملے گی۔ تو یہ عشرہ جو ہے کثرت استغفار کا ہے، وہ بھی متوجہ ہیں۔ ساقی بھی بے قرار ہے، منہ خم کے ہیں کھلے ہوئے، منہ خم کے ہیں کھلے ہوئے، اور میکش بھی ہے تلے ہوئے۔ پینا ہے پینا ہے پینا ہے، یعنی اب ہمارا انتظار ہے، میں خم کے کھلے ہوئے ہوں گا، اللہ نے تو خم کے منہ کھول دیا، رحمت ہے۔ میں خم کے ہیں کھلے ہوئے، میکش بھی ہے تلے ہوئے، ساقی بھی بے قرار ہے۔ اب کس کا انتظار؟ ڈاکٹر صاحب ادھر آگے آؤ، ادھر آؤ آگے، آپ نہیں آپ لائے گئے ہیں۔ پرسوں ترسوں میں گزرا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب غائب ہیں، بیٹھو۔ جب میں نے توجہ ڈالی تو آپ کو آنا پڑا، بیٹھ جاؤ۔ سمجھ کو وہ پیارے سے بیٹا ہے، آجو آجو بیٹا ادھر، ابا کے ساتھ آ جاؤ۔ اس لیے یہ عشرہ جو ہے، اس لیے جو روایت ہے جس کے بارے میں بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسط و مغفرت، مغفرت باخر رائت من النیران۔ اب یہ بھی یہ استغفار کا ہے، تو اب ہمارا تھوڑا استغفار بھی زیادہ ہے، کیونکہ زمانے کی وجہ سے قیمت زیادہ ہے اس کی، لہذا اس میں بالکل غفلت نہ کرو استغفار سے، آپ کے منہ پر استغفار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم معافی مانگو، اور انہوں نے مغفرت کا عشرہ بنایا اس لیے کہ میں نے معاف کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں جی میں نے معاف کرنا ہے تو معافی، ابا یوں کہے، میرے شیخ ابا کہے اوے چل معافی مانگ، اس کا مطلب معاف کرنا چاہتا ہے۔ جب ربا کہے کہ معافی مانگو تو معاف کرنا چاہتے ہیں نا، اس لیے تو مغفرت کا بنایا ہے۔ اس لیے عمل میں کبھی سستی نہ کرو، لوگوں کی باتیں نہیں سنو، عزیز ہے نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، یہ سب مستشرقین کی باتیں ہیں، سینکڑوں سال پہلے کی، پرانی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ شہرستانی نے لکھا کہ شیطان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں، سب پرانی چیزیں ملمہ سازی کر کے لاتا ہے بس۔ مطلب دنیا میں جب بھی کوئی چیز آئے گی، میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ تو میرا بیان ہوا ایک مسجد میں، تو میں نے کہا تم سمجھتے ہو یہ ناچ گانے ڈانس شراب پینا، یہ زنا بدکاریاں ننگا پن ماڈرنائز دنیا ہے مولانا صاحب، یہ ایک نئی دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے۔ میں نے بتایا یہ چیزیں رسول اللہ سے پہلے تھیں یا نہیں؟ یہ میں نے سوال کیا مسجد میں، آپ بھی بتاؤ تھی یا نہیں تھی؟ شراب پی جاتی تھی نا، تبھی تو آرام ہوئی، پہلے پی جاتی تھی، ڈانس ہوتے تھے، ننگے ناچتے تھے ننگے، اور ڈھول ڈماکے ہوتے تھے، نبی فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے آلات موسیقی توڑنے کے لیے۔ بدکاریاں ہوتی تھیں، بدکاریوں پر فخر کرتے تھے بدکاریوں پر، یہ بچہ جو ہے نا یہ حرامی بچہ میرا ہے، یہ وہ فخر کرتے تھے، عربوں کا اندازہ کرو۔ تو نئی چیز کس نے متعارف کرے؟ رسول اللہ نے۔ تو ماڈرن اسلام ہے یا یہ چیزیں ہیں؟ یہ جاہلیت کی چیزیں، پرانی چیزیں، اسلام ماڈرن ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، زندگی کے آداب ہیں، عورت کا ایک نام ہے، عورت کی ایک عزت ہے، عورت کا ایک مقام ہے، پھر ان کی کیٹاگری بنائی، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیٹاگریاں اور شریعت نے بنا کے بتائی کہ دیکھو یہ سب احترام کے رشتے ہیں، احترام کے رشتے ہیں۔ تو یہ زمینیں یہ چیزیں تو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، کون سی نئی چیز ہے؟ ماڈرن اسلام ہے، اسلام نے نئی چیز دی، دیکھو نہیں یہ یہ جانوروں والی زندگی، انسانوں والی زندگی بسر کرو تم۔ تو شیطان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج وہی چیزیں، وہی چیزیں جی عیاشی، کیا عیاشی جی؟
وہ تو پرانی چیز ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. اس لیے ہمیشہ گر جو ہوتا ہے نا، گر جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ وقت پر فائدہ اٹھانا. اب یہ دیکھو مغفرت کا عشرہ ہے نا، اگر یہاں آپ فائدہ نہ اٹھا سکے، مجھے بتاؤ غیر سیزن میں آپ کو یا میری گندم ہو جائے ہیں، اگر اب کوئی گندم بیچنا چاہے تو اس کی گندم پیدا ہوگی؟ بتاؤ بھائی گاؤں دیہات والوں، یہ گندم کا سیزن اب لگانے والے نہیں جی، بس وقت جا چکا ہے. وہ اگیتی بھی چلے گی، پچھیتی بھی چلے گی، اب اس کا ٹائم دونوں کا ہی نہیں ہے، نہ اگیتی کا ٹائم ہے نہ پچھیتی کا ٹائم ہے. یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں یہ عشرہ دیا ہے استغفار کا. اس میں کثرت سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں صرف، استغفر اللہ الذی لا الہ الا حی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں، ربی فی ورحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیں. کوئی بھی یعنی استغفار میں مشغول رہیں، یہ اس کا وظیفہ یہ ہے. اور دو چیزیں تو پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کلمہ طیبہ اور استغفار، پہلے بھی اس کا ترغیب ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں اور استغفار کی. لہذا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بھائی یہ اس جمع کر رہے دونوں کو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے بھی سارے معاملات حل ہوں گے اور آخرت کے بھی. حدیث شریف میں آتا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا. طوبیٰ کے ایک معنی لکھا ہے مبارک ہو، اور طوبیٰ کا ایک معنی لکھا ہے جو امام جو ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظری میں، کہ طوبیٰ ایک درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے طوبیٰ کہ جس سے جو خواہش کی جائے گی اس میں سے نکل آئے گی. آپ طوبیٰ کے ایک شاخ ہوگی ہر جنتی کی اس میں، لیکن جو استغفار کریں گے جو ان کی ہوگی وہ تو کہے گا بھی مجھے کپڑے چاہیے، آ جائیں گے کلب والے چاہیے، نہیں مجھے جو ہے نا وہ کون سے چاہیے، دوسرے چاہیے ہیں، مجھے کوٹ چاہیے، مجھے گھوڑا چاہیے، مجھے فلانا کھانا کا. تو اس درخت میں سے ہر چیز ملے گی. وہ درخت کیا ہوگا؟ ایک ایسا جو ہے نا وہ صندوق ہوگا کہ جس میں سے آپ جو خواہش، اس کو طوبیٰ لکھا ہے کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جس کی شاخیں جو ہے وہ جنتوں کے اندر ہوں گی. تو طوبیٰ مبارک ہے وہ شخص، یا مبارکباد اس کے لیے، یا طوبیٰ سے مراد وہ جنت کا درخت اس کو ملے گا لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، جو قیامت کے دن اپنے صحیفے میں کثرت سے استغفار پائے گا. اب میں نے بتایا کہ ہم کثرت سے استغفار اس وقت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فرض کے درجے مل رہا ہے، کیونکہ نفل فرض ہے اور فرض 70 ہے، یا نفل سنت ہے ہی نہیں. یعنی آپ کے رمضان میں کوئی چیز نفلی نہیں ہے، نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے، بلکہ ہر چیز فرض ہے، کیونکہ سنت اور نفل فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 ہے. یعنی پورے اس میں ہم جتنی بھی نیکی کریں گے اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس لیے ہمارا یہ جو 10 دنوں میں ہمارا جو وظیفہ ہے وہ کثرت استغفار ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی، اور دل کی گہرائیوں سے، دل میں ندامت بھی ہو کہ ہم بہت نالائق اور گناہ گار، اللہ میں تو معاف کر دے، دل کی ندامت کے ساتھ. تو دل بھی شامل ہونا چاہیے، خالی زبانی کلامی نہ ہوگا استغفر اللہ کتنی تسبیح ہو گئی، نہیں، دل کی ندامت سے استغفار. یا اللہ ہم بہت نالائق ہیں، ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل کی ندامت کے ساتھ ہو، تب وہ سچا ہے. کیونکہ زبان ترجمان دل ہے، اگر دل آپ کا شامل نہیں ہے اس زبان میں تو پھر یہ نفاق ہوتا ہے. اوپر رسول اللہ دل میں کوئی ملامت نہیں ہے، اپنے حرکتوں پر اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے، اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. بلکہ یہ معتبر ہے کہ دل میں ندامت ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا تب معافی ہو جاتی ہے. دل میں ندامت ہے یار میں سے بہت برا ہو، لیکن زبان سے استغفر اللہ نہیں کہا تب بھی اس کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں دل بھی شامل کریں، اللہ ہم وقت بہت نالائق، استغفر اللہ میں معاف فرما، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس میں دل بھی آپ کا شامل ہونا چاہیے. جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے شیخ کا بیان ہوا انگلینڈ میں، پہلا بیان. تو ایک مولانا صاحب وفات پا گئے، بڑی معمر تھے، اور میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں جن علماء نے دین کی ابتدا، علم دین اور دین کی ابتدا کی، ان میں سے وہ بزرگ بھی تھے مولانا آدم صاحب. تو اس سال میں گیا تو ان کو وفات پا چکے تھے، تو ان کا تعزیتی بیان بھی الحمدللہ ان کے اولاد نے کہا کہ حضرت آپ کریں. ان کے ایک بیٹے، بڑے بیٹے ہمارے ساتھ کراچی میں رہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کبھی ایسا درد دل والا بیان نہیں سنا. تو حضرت نے فوراً فرمایا مجھے ایک شعر ہو گیا،
کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. کس قدر حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے. انسان بہت میٹھا کھائے نا تو یوں کرتا ہے، یہ اپنی زبان کو چوستا ہے بندہ، ہے نہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. کس قدر حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زبان چوس رہی ہے. چلو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.